سوال ہے چاند کے دو ٹکڑے شق القمر ہونے کا واقعہ کب پیش آیا؟ جواب ہے شق القمر کا واقعہ 5/90 کو پیش آیا۔ سوال ہے قرآن کریم میں کتنی بار لفظ قرآن دہرایا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے قرآن کریم میں 70 مرتبہ لفظ قرآن دہرایا گیا ہے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صفاتی نام کیا ہے؟ صحیح جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صفاتی نام مسیح ہے۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے حشر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے کون دوبارہ اٹھے گا؟ صحیح جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا جائے گا۔ سوال ہے دن رات کی نمازوں میں کتنی رکعتیں سنت موقدہ ہیں؟ صحیح جواب ہے دن رات کی نمازوں میں 12 رکعتیں سنت موقدہ ہیں۔ سوال ہے نماز جمعہ کے لیے حاضری کا رجسٹر فرشتے کس وقت بند کر دیتے ہیں؟ صحیح جواب ہے امام کے خطبے کے لیے ممبر پر پہنچنے کے وقت فرشتے حاضری کا رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ سوال ہے روزانہ کتنی بار استغفار پڑھنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کثرت سے استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم کا حل نکالتا ہے، ہر تنگی سے نجات دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ حوالہ 7 میں موجود ہے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنے سال رہے؟ جواب ہے امام اوزائی نے حضرت حسان بن عطیہ رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں 100 سال تک مقیم رہے۔ دوسری روایت میں 70 سال کا تذکرہ ہے۔ عبد بن حمید نے حضرت حسن کے طریق سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں 130 سال رہے۔ سوال ہے جنت کا ایک نام دار السلام ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے دار السلام کا مطلب سلامتی والا گھر ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 25 میں ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، ہدایت اسی کے ہاتھ میں، لہٰذا جسے وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ السلام نے کتنے دنوں کا روزہ رکھا تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا روزہ رکھا تھا۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی؟ جواب ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی۔ سوال ہے کون سی 4 خواتین جنت کی افضل خواتین ہیں؟ صحیح جواب ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے، پھر پوچھا کیا تم ان لکیروں کے بارے میں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جنت والی خواتین میں سب سے افضل یہ 4 ہیں، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران علیہ السلام۔ لڑکی کے جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا عقل مند ہونے کی نشانی ہے؟ ماتھا۔ سوال ہے کون سا انسان خون ریزی کرنے میں مشہور تھا؟ صحیح جواب ہے چنگیز خان کی خون ریزی مشہور ہے۔ سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار کہنے والے 3 شعراء کے نام بتائیں۔ صحیح جواب ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان 3 شاعروں کے نام ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار کہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حافظہ تیز کرنے کے لیے کن 5 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے: مٹھاس کھانے سے، جانور کی گردن کے قریب کا گوشت کھانے سے، مسور کی دال کھانے سے، ٹھنڈی روٹی کھانے سے، آیت الکرسی پڑھنے سے۔ سوال ہے، انسانوں کو جہنم میں کس وقت ڈالا جائے گا؟ جواب ہے، انسانوں کو دوپہر کے وقت جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کس کو منتخب کیا گیا؟ جواب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو۔ سوال ہے، دجال کے پاس ایسی کیا چیز ہوگی جس سے لوگ متاثر ہوں گے؟ صحیح جواب ہے، دجال کے پاس ظاہری جنت اور جہنم ہوگی۔ لوگ اس کی جنت میں داخل ہونا چاہیں گے جو کہ ان کو جہنم میں لے جائے گی، اور اہل ایمان اس کی جہنم میں داخل ہوں گے جو کہ در حقیقت جنت ہوگی۔ اس کی جنت در حقیقت جہنم اور اس کی جہنم در حقیقت جنت ہوگی۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 داماد کون کون تھے؟ صحیح جواب ہے، حضرت ابو عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 داماد تھے۔ سوال ہے، ابلیس نے کتنے ہزار سال تک عرش کا طواف کیا تھا؟ صحیح جواب ہے، 14,000 سال تک ابلیس نے عرش کا طواف کیا تھا۔ سوال ہے، سندھ کو باب الاسلام کیوں کہتے ہیں؟ صحیح جواب ہے، محمد بن قاسم کی فتح کے بعد سندھ سے ہی اسلام کی اشاعت کو فروغ ملا۔ سوال ہے، کون سے نبی اپنی قبر میں خود جا کر لیٹے تھے؟ جواب ہے، حضرت ہارون علیہ السلام۔ سوال ہے، کون سی صورتیں تبارک الذی سے شروع ہوتی ہیں؟ صحیح جواب ہے، 2 صورتیں تبارک الذی سے شروع ہوتی ہیں، سورہ ملک اور سورہ فرقان۔ سوال ہے، نماز عشاء کا حکم قرآن مجید کی کس صورت میں آیا ہے؟ جواب ہے، سورہ ہود میں نماز عشاء کا حکم آیا ہے۔ سوال ہے، ابتدائی اسلام میں کتنی نمازیں تھیں؟ صحیح جواب ہے، اسلام کے ابتدائی دور میں 2 نمازیں تھیں۔ سوال ہے، کس عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کا بڑا ثواب ملتا ہے؟ صحیح جواب ہے، وہ عورت جو آپ کے نکاح میں ہو، اس سے ہم بستری کرنا ثواب ہے، پھر چاہے وہ بیوہ ہو، بانجھ ہو، کنواری ہو یا پھر پاگل۔ سوال ہے، سید الشہداء کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا لقب سید الشہداء ہے۔ سوال ہے، جبل عینین کہاں واقع ہے؟ جواب ہے، مدینہ منورہ میں۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں کس صحابی کو علم میراث کا سب سے بڑا عالم کہا ہے؟ صحابہ کرام میں سے علم فرائض یعنی علم میراث میں سے سب سے زیادہ ماہر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کے بارے میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں علم میراث کا سب سے بڑا عالم زید بن ثابت ہے۔ حضرت عمر و حضرت عثمان رضی اللہ عنہما وراثت اور قرأت قرآن میں حضرت زید کو سب سے مقدم سمجھتے تھے۔ سوال ہے، کتنے بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے؟ صحیح جواب ہے، 4 بادشاہوں نے، جن میں 2 تو مسلمان ہیں۔ نمبر 1 حضرت سلیمان علیہ السلام، نمبر 2 حضرت ذوالقرنین، اور 2 کافر ہیں، بخت نصر اور نمرود بن کنان۔ سوال ہے، کیا جنات بھی عبادت کرتے ہیں؟ جواب ہے، قرآن پاک کی سورہ داریات کی آیت نمبر 51-56 میں اللہ پاک واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سوال ہے، دنیا میں سب سے پہلے چھینک کس کو آئی؟
جواب ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے اندر روح ڈالی تو ان کو چھینک آئی۔ سوال ہے، یہودی، عیسائی اور مشرکین کون سے نبی کی عزت کیا کرتے تھے؟ یہودی، عیسائی اور مشرکین یہ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کیا کرتے تھے۔ سوال ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر قرآن کی کون سی سورت تھی؟ جواب ہے، بوقت شہادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر سورہ احزاب کی آیت نمبر 38 تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ امر ہے۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ جواب ہے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے۔ سوال ہے، نماز کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے، نماز فارسی کا لفظ ہے جسے عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، جس کے معنی دعا کرنا، خم ہونا، پروردگار کی تعظیم و تکریم کے لیے سر جھکانا، بندگی اور اطاعت کا اظہار کرنا ہے۔ سوال ہے، سب سے پہلے نماز مغرب کس نے ادا کی؟ جواب ہے، مغرب کی 3 رکعتیں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ سوال ہے، بائبل میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کیا نام ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے، بائبل میں اس کشتی کو آرک کہا گیا ہے۔ سوال ہے، حضرت مریم علیہ السلام نے کس نبی کے گھر پرورش پائی؟ جواب ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر پر۔ سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے؟ صحیح جواب ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی تھے۔ سوال ہے، کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا لشکر کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، فرشتوں کو۔ سوال ہے، ملزم کو پھانسی دینے سے پہلے کون سی نماز پڑھائی جاتی ہے؟ جواب ہے، ملزم کو پھانسی سے قبل 2 رکعت نفل پڑھائی جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں ہندوستان کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ ہندوستان کے بادشاہ کا لقب دھمی ہوتا تھا۔ سوال ہے، صحابہ کی تقریباً کل تعداد کیا تھی؟ صحیح جواب ہے، صحابہ کی کل تعداد تقریباً 1,24,000 تھی۔ سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانی کس نے سکھائی اور یہ کشتی کتنے دنوں میں بنائی گئی؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھائی اور یہ کشتی 2 سال میں بنائی گئی تھی۔ سوال ہے، دنیا میں سب سے پہلے کون سا جانور بیمار ہوا؟ صحیح جواب ہے، وہ شیر بیمار ہوا تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھا۔ سوال ہے، باب الریان جنت کا ایک دروازہ ہے، اس میں کون سے لوگ داخل ہوں گے؟ جواب ہے، جنت کا دروازہ باب الریان روزہ داروں کے لیے ہے۔